میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن شریف میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، لیکن جہاں بھی حضرت معاف کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا، بالکل صحیح تو ہے. اس میں کیا کوئی خاص حضرت مریم علیہ السلام کی بلند درجے کی علامت ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی طرف اشارہ ہے؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کی طرف اشارہ ہے. جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بلکہ زیادہ ہاں، یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا اور شادی ہو گئی تھی، یہ جھوٹ ہے. شادی ہوئی ہے تو پہلے وہ پیدا بن چکا تھا. بس ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یوسف نجار کا بیٹا تھا اور شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اپنی طرف سے ایک طرف سے حضرت مریم کی طہارت اور پاکیزگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے اس پر اور بھی بھیانک الزام لگا دیتے ہیں. ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ حضرت مریم حاملہ تو ہوئیں یوسف سے اور چلی گئیں شرم کے مارے دور، اور پیچھے سے افراتفری میں خاندان کے بزرگوں اور ٹیمپل کے بزرگوں نے ان کا نکاح حضرت یوسف سے کروا دیا تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ بات معیوب نہ ٹھہرے. لیکن پہلے اگر نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر یہ بات ویسے ہی معیوب ہے اور اگر ہو چکا تھا تو پھر دوبارہ نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی. یہ محض ایک لغو کوشش ہے اس صورتحال سے اعراض کی کہ یا تو میریکل مانیں گے یا ناجائز اولاد، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ناجائز اولاد کی قرآن کی نفی فرماتا ہے، لعنت ڈالتا ہے ان یہود پر جنہوں نے یہ الزام لگائے. اب مسلمان کے لیے شریفانہ سیدھا سادہ طریق یہی رہتا ہے کہ اسے میریکولس مانے، اور میریکولس یعنی اعجازی اولاد مریم کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، کیونکہ مائیں ہیں جو بلا تزوج بغیر کسی مرد سے رابطے کے بچہ پیدا کر سکتی ہیں. یہ ایک مشاہدے میں آیا ہوا قانونی قدرت ہے. غیر انسانی زندگی میں تو کثرت کے ساتھ ایسی سپیشیز ملتی ہیں جہاں عورت بغیر کسی مرد کے ساتھ تزوج کے بچہ پیدا کرتی ہے، یعنی جو مادہ، عورت سے مراد یہاں مادہ کی بات کر رہا ہوں. اور انسانی زندگی کی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی پہلے کہ یہ ممکن ہے، عقل اور سائنس کے خلاف نہیں کہ کوئی عورت بچہ پیدا کرے اور وہ بغیر کسی خامند یا کسی مرد کی آمیزش کے ہو. ایک صرف الجھن تھی کہ ایسی صورت میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بچہ ہمیشہ لڑکی ہوگا، مرد نہیں ہو سکتا. لیکن جو اب ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے حال ہی میں جو سائنس کے اخباروں میں چھپی ہے، اس میں انہوں نے ایکسپیریمنٹلی ثابت کر دیا ہے کہ لڑکا ہو سکتا ہے جس کے کروموسوم سارے ماں کے ہوں. تو یہ اتنی سی بحث ہے جس کے اوپر اب قرآن کریم کی صداقت کے نشان منظر عام پر ابھر رہے ہیں اور غیر مسلم ہی یہ نشانات پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی.